بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا مسئلہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گلے میں تعویذ باندھنا یا لٹکانے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، آج کا ڈے ہے 206 یعنی 206۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی پر مشتمل کلمات توحید اپنی سمجھدار بچوں کو یاد کراتے تھے، اور جو بچہ سمجھدار نہ ہو پاتا یا ہوتا تھا تو اس کے گلے میں وہ کلمات لکھ کر تعویذ کی شکل میں ڈال دیتے تھے۔ یہی تعویذ کی حقیقت ہے۔ ان کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل کلمات کا تعویذ میں استعمال جائز ہے۔ باقی حدیث میں جن تعویذ کے استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جن میں شرکی الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں یا اس کے مؤثر بالذات ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہو، یا کلمات مجہولہ یا نامعلوم منتر اس میں ہوں۔ فقہائے کرام نے نصوص میں غور و فکر کر کے تعویذات کے ذریعے علاج کرنے کے چند شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے تعویذ میں درج ذیل کلمات کا معنی و مفہوم معلوم ہو، اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ نمبر 3 پہ ہے کہ ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو۔ عملات کرنے والا علاج سے واقف اور ماہر ہو، فریب نہ کرتا ہو۔ لہٰذا ایسے تعویذات اور عملیات جو آیت قرآنیہ، ادعیہ معصورہ یا کلمات صحیحہ پر مشتمل ہوں، ان کو لکھنا، استعمال کرنا اور ان سے علاج کرنا شرعاً درست ہے، کیونکہ ان کی حقیقت ایک جائز تدبیر سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جن تعویذات میں کلمات شرکیہ یا کلمات مجہولہ یا نامعلوم قسم کے منتر لکھے جائیں، انہیں مؤثر حقیقی سمجھا جائے تو ان کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ فتویٰ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور یہ فتویٰ دینے والے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف صاحب بنوری ٹاؤن والے۔ اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل دینی مسائل کو